آپ کو نکلنے کا جو وقت بتلاؤں آپ اس وقت میں نکلیے تو آپ کو کامیابی ہوگی. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے المنجم کالکافر والکافر فی النار، کہ نجومی کی بات پر یقین رکھنے والا، نجومی کی بات کا یقین رکھنے والا جو کہ وہ نجومی پر ایمان لانے والا ہے، اور نجومی کا ٹھکانہ کہ نجومی کافر کی طرح ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے غیر کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے غیر کا یقین نکلنا شرط ہے. دیکھو بہت دھیان سے سنو بات. ہمیں سب سے پہلے ایمان کے ذریعے اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے کہ ہم دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کے غیر کا انکار کرتے ہیں. اس انکار پر یہ دیکھا جائے گا کہ اچھا تو اس انکار کا اثر کیا پڑا. ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا، چاند کا بھی، سورج کا بھی، ستاروں کا بھی. پھر نمرود کا بھی انکار، اور جتنی شکلیں بتوں کی بنی ہوئی تھی پتھروں کی، ان ساری شکلوں کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑا، ان ساری شکلوں کو توڑا، اور ساری شکلوں کو توڑ کر ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑی جس سے توڑا تھا اسے بڑے کے مونڈے پر رکھ دیا، اور یہ فرمایا کہ اگر تمہارے خیال میں یہ بت کچھ کر سکتے ہیں تو تم ان کے بڑوں سے پوچھو کہ ان سب کو کس نے توڑا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک آواز لگوائی. اس آواز پر ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی. اس دعوت پر سارا ماحول ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گیا. اتنی زبردست آگ جلوائی نمرود نے کہ اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنا ممکن نہیں تھا. آگ کا پھیلاؤ اتنا اور آگ کی بلندی اتنی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ پہاڑوں کا، سمندروں کا فرشتہ لے کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ فرمائیے کیا آپ کی کیا مدد کی جاوے. حالانکہ جبرائیل وہ قوی فرشتہ ہے، اس سے بڑا، اس سے زیادہ طاقتور کوئی فرشتہ نہیں، لیکن اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اس کی آواز ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی. اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم کو ہماری طرف بلانے میں ہماری ذات کے ساتھ تعلق کتنا ہے. خوب دھیان سے میری بات سنو. اللہ نے اس کا امتحان لیا کہ اس موقع پر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام اپنی مدد لے کر حاضر ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حضرت جبرائیل سے اما الیک فلا، کہ ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اگر آپ کو ہماری حاجت نہیں تو پھر آپ اللہ سے تو کہیے. فرمایا کہ میں اللہ ہی کے حکم سے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ ہی کے حکم سے تو مجھ پر یہ حالات ہیں. وہ میرے حال سے باخبر ہے، جو میرے حال سے باخبر ہے اسے کیا خبر کروں. میرے محترم دوست بزرگوں عزیزوں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا. حضرت سماتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اللہ کے درمیان کسی چیز کو ذریعہ نہیں بنایا تو اللہ نے بھی اپنے آگ کے درمیان کسی چیز کو ذریعہ نہیں بنایا. حالانکہ کتنے اسباب اللہ نے آگ بجھانے کے بنائے ہیں، اللہ نے آگ کے بجھانے میں کوئی سبب استعمال نہیں فرمایا. نہ ہوا کو استعمال کیا، نہ پانی کو استعمال کیا، نہ مٹی کو استعمال کیا. اللہ رب العزت جس سبب کو چاہتے استعمال کرتے. اللہ نے آگ کو حکم براہ راست دیا
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ کو حکم براہ راست دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، اصل میں ایمان کا سیکھنا یہ ہے کہ جتنا اللہ کا غیر ہے، ہم روزانہ کی ملاقاتوں سے، روزانہ کے تذکروں میں اللہ کے غیر کا انکار کریں، اس سے اندر یقین کی مایا پیدا ہوگی۔ جتنا اللہ کی طرف بلاویں گے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اللہ کا غیر یقینی ہو جائے گا۔ جتنا اللہ کا غیر یقینی ہوگا، اتنا ہی اللہ کے احکامات پر چلنا آسان ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلا سبب یقین کے سیکھنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے غیر کا خوب انکار کریں اور ایمان کو ایمان کی علامتوں سے بیان کریں، ایمان کو ایمان کی علامتوں سے بیان کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تجھے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے۔ اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزو، غور تو کرو، کیا ہمیں گناہ کر کے غم ہوتا ہے؟ اگر کوئی نیکی چھوٹ جاوے تو کیا ہماری کیفیت غم کی ہوتی ہے؟ حالت تو یہ ہے کہ اگر گناہ میں کامیابی ہو جاوے تو خوشی خوشی دوستوں کو بتاتے ہیں کہ آج تو میں نے یہ کام کر ڈالا۔ جب گناہوں سے خوشی ہونے لگے اور نیکیوں سے کوئی خوشی محسوس نہ ہو اور نیک کام چھوٹ جائے تو کوئی غم کی کیفیت نہ ہو، تو سمجھ لو کہ یقین بگڑ چکا ہے۔ کیونکہ حدیث میں صراحتاً ایمان کی علامت یہی بتائی جا رہی کہ جب مومن کو نیکیوں سے خوشی ہو اور گناہ سے غم ہو، یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا تاکہ ہمارے اندر ایمان کے ضعف کا شعور پیدا ہو، ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر ایمان کے ضعف کا احساس پیدا کرنا ہے، تب پتہ چلے گا کہ دعوت ایمان خود مومن کے لیے ہے۔ دیکھو، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ تقوی کا کلمہ ہے، یہ تقوی کا کلمہ ہے، اور اللہ رب العزت مومن کو اس کلمے کا زیادہ حقدار فرما رہے ہیں۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ مومن اس کلمے کا زیادہ حقدار ہے، مومن اس کلمے کا زیادہ حقدار ہے، زیادہ اہل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقوی کا کلمہ ہے، اور تقوی مومن کی شان ہے۔ تقوی مومن کی شان ہے، یہ تقوی کا کلمہ ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو۔ جب تک اللہ کا ڈر نہیں آئے گا، اس وقت تک گناہوں سے بچنا اور اللہ کا حکم پر چلنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی گناہ تنہائی میں کر رہا ہے اور ہوا سے پردہ اڑا اور یہ خیال آیا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، جو کہیں کہ اس خیال کا آنا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، کہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو یہ پردے کے پیچھے کر رہا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے غیر کا خیال آیا گناہ کرتے ہوئے، اللہ کا خیال نہ آیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ تجھے گناہ کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال تو آیا، اللہ کا خیال نہ آیا۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمیں دعوت ایمان سے یہ تقوی چاہیے، کیونکہ تقوی کی ایمان کی پکی علامت تقوی ہے، اور تقوی ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ التقوی ملاک الحسنات، کہ ساری نیکیوں کی بنیاد تقوی ہے، تقوی کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہے، تقوی کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہے۔ کہ ایمان کی علامت تقوی ہے، اور تقوی کی علامت یہ ہے
کہ متقی کو حرام ہضم نہیں ہوگا. یہ اصل بات ہے کہ متقی کو حرام ہضم نہیں ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام نے بھوک کی شدت میں ایک لقمہ کھلا دیا، غلط طریقے سے کمایا ہوا کہانت کی آمدنی کا لقمہ کھلا دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھاتے ہی پوچھا کہ یہ لقمہ کہاں سے لائے، یہ کھانا کہاں سے لائے؟ اس نے کہا کہ میں کہانت کیا کرتا تھا، اس کی آمدنی سے آپ کے لیے کھانا لایا ہوں. فرمایا اوہو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لقمے کی قے کی. وہ لقمہ قے سے باہر نہ نکلے کہ خالی معدے میں ایک لقمہ معدے کی گہرائی میں چلا گیا، وہ کیسے نکلے باہر؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیالے میں پانی لاؤ. پانی لایا گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے، پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے، جیسا کوئی شخص اپنے برتن کو صاف کرتا ہو. کیونکہ میرے دوستوں یہ بات تو بالکل حق ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوگا اس میں تقوی ہوگا، جس میں تقوی ہوگا اس کو حرام ہضم نہیں ہوگا، جس میں تقوی ہوگا اس کو حرام ہضم نہیں ہوگا. میری بالکل یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ جب ہم ایمان والے ہیں تو ہم سود سے کما کر، جھوٹ سے کما کر، غبن سے کما کر ہضم کیسے کر لیتے ہیں؟ کیونکہ مومن کو تو حرام ہضم ہوگا نہیں، کیونکہ اس میں تقوی ہے.